بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں صبح اور شام کو نکلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کا کام کرنا یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ اس سے اچھا کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا قرآن مجید میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، ان کی اصلاح کے لیے، اور تمہارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے کہ تیرا کام یہ ہے کہ دنیا پر تو اصلاح کا کام کر۔ دنیا میں اگر کہیں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں تو تیرا کام یہ ہے کہ تو اپنے حد استطاعت اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر۔ اسی آیت کے سپورٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر روک سکے تو اس برائی کو روک دے، اور یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو نہیں روک سکتا، مجھ پر کوئی مقدمہ ہو جائے گا، مجھ پر کوئی جو ہے کوئی حد جاری کر دے گا یا مجھ کو کوئی سزا دینے لگ جائے گا، یا میں کمزور ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روک سکوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسرا اس کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی زبان سے اعلان برا کرے۔ کوئی برائی دنیا میں ہو رہی ہے تو اس کے خلاف اپنی زبان سے اعلان برا کرے۔ آج کے ماڈرن دور میں، آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم کسی برائی کے خلاف سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو بلند کریں اور اس برائی کے خلاف پورے دھڑلے کے ساتھ بولیں، بے خوف بولیں، اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے، اور اس برائی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے اندر یہ طاقت نہیں کہ تم اسے ہاتھ سے روک سکو، تمہارے پاس یہ پاور ہے ہی نہیں کہ تم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو، تو اپنی زبان سے اس برائی کو برا کہو کہ یہ برا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ طاقت بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو، اس سے دل میں کڑن پیدا کرو، اس سے دل میں بے چینی پیدا کرو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ بتایا کہ اس کے بعد انسان کے اندر ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر برائی کو دیکھ کر دل میں بھی خلش پیدا نہیں ہوتی ہے، دل میں بھی نفرت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ شخص ایمان سے بالکل خالی ہے، سیاہ ہو چکا ہے اس کا دل، اس کے اندر کوئی ایمان نہیں۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جو دین کا کام کرتا ہے وہ اس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی جو رونقیں، اس کی چکا چوند، اس کی مال و دولت، اس کی ترقیاں، اس کی رونقیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں اس دعوت کے کام کے مقابلے میں جو تم اللہ کے لیے کرو گے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس دعوت کے نتیجے میں تمہیں آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمتیں بہت ہی حقیر ہیں، بہت چھوٹی ہیں، اور وہ ناپائیدار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے جو دعوت کا کام تم کر رہے ہو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کام کا جو بدلہ ملنے والا ہے اس بدلے کا مقابلہ کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے وہ کچھ چھپا کے رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ یہ جنت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر اس دنیا میں اگر کوئی کام ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان داعی بن جائے، داعی الی اللہ کا نمائندہ بن جائے، اللہ کے دین کا ڈاکیہ بن جائے، اللہ کے دین کے لوگوں کو پھیلانے والا بن جائے۔ اور یہ پھیلانا انسان کے اپنے بس میں جتنا ہے اتنا وہ کرے اپنی کوشش، کیونکہ جو ہے چینج جو ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ سے شروع کرتا ہے، پھر وہ دوسروں میں ڈیولپ ہوتا ہے، دوسروں میں جو ہے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور دوسروں کے اندر جب ڈیولپمنٹ پیدا ہوتا ہے تو اس سے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ مولانا سید عبداللہ مودودی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ انقلاب یا ارتقاء ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوا ہے، یعنی کہ کوئی انقلاب، کوئی چینج،
بغیر طاقت سے نہیں آتا ہے. جب تک انسان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو وہ کوئی انقلاب نہیں لے سکتا. انقلاب یا ارتقا ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوا ہے، اور قوت جو ہے وہ ڈھل جانے کا نام نہیں ہے، ڈھال دینے کا نام ہے. یہ کسی چیز میں اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ کوئی طاقت نہیں، یہ کوئی بہت بڑا ہنر نہیں ہے یہ، بلکہ سماج کو اس رنگ میں ڈھال دینا جو تم چاہتے ہو، جو تمہیں مطلوب ہے. تو یہ سے کہتے ہیں قوت اور طاقت، کہ انقلاب یا ارتقا ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوا ہے. قوت جو ہے ڈھل جانے کا نام نہیں، ڈھال دینے کا نام ہے. مڑ جانے کو قوت نہیں کہتے، موڑ دینے کو کہتے ہیں. دنیا میں کبھی نامردوں اور بزدلوں نے کوئی انقلاب برپا نہیں کیا ہے. جو لوگ اپنا کوئی اصول، کوئی مقصد حیات، کوئی نسل نہ رکھتے ہو، جو کسی مقصد کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ نہ رکھتے ہو، جنہیں دنیا میں محض آسائش اور سہولت ہی مطلوب ہو، ایسے لوگوں کا کوئی قابل ذکر کارنامہ انسانی تاریخ میں نہیں آتا ہے. تاریخ بنانا تو ان بہادر مردوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی جہاد اور قربانیوں سے دریا کا رخ پھیرا، مناہج عمل میں انقلاب برپا کیا، اور زمانے کے رنگ میں رنگ جانے کے بجائے زمانے کو خود اپنے رنگ میں رنگ دیا ہو. اس طریقے سے چینج آتا ہے. تو جب انسان یہ کام کرنے کے لیے اٹھے گا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. یہ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دعوت اللہ، اللہ دین کی دعوت لوگوں کو. قرآن مجید میں قرآن کہا گیا کہ دین کو قائم کرو. دین قائم ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا کی باقی ساری چیزوں کو سیکنڈری اہمیت دے اور پرائرٹی دے دین کے کام کو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی ذمہ داری کو سمجھے اور یہ کام کرے، تبھی وہ انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.